أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہاں جو لاسٹ ویک کہا تھا وہ یہ تھا کہ آپ پڑھ کے آئیں گے اور انٹرنیٹ والوں کو بھی کہا تھا پہلے سوالوں سے شروع کریں گے. تو بھائی کیونکہ ابھی نہیں آئے جنہوں نے شاید پڑھا ہے آپ لوگ پڑھا ہے تو لاسک ہے آپ. بیسکلی چیپٹر 3 جو ہے وہ زادرہ کے حوالے سے بات ہے. ٹھیک ہے, زادرہ میں جس جگہ پہ ابھی ہم پہنچے ہیں وہاں پہ گریا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اور پچھلے درس میں جو ہے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتایا تھا آپ کو نا, کیونکہ اگر آپ اس کے صرف ظاہری کو دیکھیں گے, ظاہر کو, تو آنکھ سے نکلا ہوا ایک پانی کا قطرہ ہے. اور رونا جو ہے وہ کوئی ایسا کسی بھی, اگر آپ فکر میں دیکھیں گے تو رونے سے کوئی رونا کمال نہیں ہے کسی بھی فکر میں. اگر دیکھا جائے تو یہاں کا جو کلچر ہے اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ نہ روئیں. ایموشنز کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا زیادہ ایک کمال ہے, اور ایموشنز کو لیٹ گو کر دینا جو ہے وہ کمال نہیں ہے. اسی طرح سے خوف بھی جو ہے وہ, جب آپ ادھر کے کلچر کو دیکھتے ہیں تو خوف بھی ایک اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی. انسان ڈرے, ان کا یہ ہے کہ کمال یہ ہے کہ نہ ڈرنا, کسی بھی چیز سے نہ ڈرنا, یہ کمال ہے. گریے کے اعتبار سے بھی, سیڈنس کے اعتبار سے, ریمورس سے, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آج کل کی دنیا کے اندر کوئی کمال نہیں سمجھی جاتی. البتہ ابھی تھوڑی سی جو ان کی چینج ہوئی ہے اس کے اندر کہتے ہیں کہ بندے کو سینسیٹیو ہونا چاہیے, مرد کو. تو مرد کو سینسیٹیو ہونا چاہیے, یعنی اپنی ایموشنز کو ایکسپریس کرے. ابھی یہ ریسنٹلی ان کا, یعنی اتنی ترقی کرنے کے بعد یہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ایموشنز کو ایکسپریس کرنا چاہیے. ہمارے کلچر کے اندر جو ہے وہ تقریباً ایسے ہی ہے کہ مرد جو ہے وہ روتا ہے, اور مردانگی کی علامت یہ ہے کہ نہ روئے. حتیٰ جنازوں پہ بھی, یعنی جو ہمارے ابا و اجداد کہتے ہیں ان کو وہ روتے نہیں ہوتے تھے, کہ گریا جو ہے وہ مخصوص ہے عورتوں کے لیے, مرد جو ہے وہ نہیں روتا. جی, سائن آف ویکنس ہو جاتی ہے, یا مثلاً یہ کہ ایک ویکنس, یعنی اس اعتبار سے کہ مثلاً یا اندر سے بندہ ہل جاتا ہے نا, جب تو بہت زیادہ جب ہل جاتا ہے پھر اسے گریا آتا ہے. تو ویکنس اس اعتبار سے کہ وہ یہ کیسا مرد ہے, اس طرح کی چیزیں اسے ہلا دیتی ہے, روتا ہے. لیکن اگر آپ اسلام میں دیکھیں تو گریا کی جو فضیلت ہے, اب جو ہم نے کافی ساری احادیث جو ہیں وہ پڑھی ہیں اور ابھی کوٹ بھی احادیث لے کر آئے ہیں, گریا کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور بہت زیادہ ریکمینڈڈ چیز ہے. یعنی اس اعتبار سے کہ آپ جب احادیث کو جمع کریں تو گریا کے اعتبار سے جو احادیث ہیں اس کو پڑھ کے انسان, یعنی لگتا ہے کہ خدا, گریا کیے بغیر خدا کے ساتھ اتصال ناممکن ہے. یعنی بغیر گریا کے انسان خدا کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو سکتا. اگر خدا کے ساتھ یا اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کسی نے کنیکٹ ہونا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گریا کرے. یعنی ایران میں کیونکہ انقلاب کے بعد جو ہے وہ بہت ساری چیزیں بدلیں, اور اس کے اندر سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کا جو گریا ہے ظاہر اس وقت شاہ کے زمانے میں سچ ہوتا ان کے حرم میں ہوتا تھا, لیکن جس انداز میں اب ہوتا ہے اس انداز میں پہلے نہیں ہوتا تھا.
یا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کی شخصیت بھی ایسی تھی کہ آتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے اور لوگ گریا کر رہے ہوتے تھے، یا لوگ ان سے ملنے آتے تھے تو گریا کرتے تھے۔ ان کے اندر بھی یہ چیز انقلاب کے بعد آئی ہے، جس انداز میں اب ہیں دعاؤں کے اندر رونا، امام حسین علیہ السلام کے اعتبار سے، جس طرح سے امام حسین کے اعتبار سے تو خاص رہا ہے، اور بلکہ اس مجلس کے اندر جہاں پہ انسان ہوتا ہے وہ جو گریہ نہیں کرتا اس کو لوگ یعنی وہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ جیسے وہ کم ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کے مجالس نے ہمیں تھوڑی تربیت دی ہے اس اعتبار سے، لیکن اگر دعاؤں کے آپ کلچر دیکھیں تو دعا کا کلچر ہمارے تھا نہیں۔ یہ انقلاب کے بعد دعائے کمیل کا کلچر شروع ہوا تو اس کے اندر پھر آپ کو دعائے کمیل مشہور جو آغایوں کی مثلا علماء کی ہیں اس کے اندر گریا کرنا ہے سب چیز۔ تو جب آپ ساری حدیث کو دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ گریا کے بغیر خدا سے اتصال ممکن نہیں ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی اگر شخص کہے کہ میں بغیر گریا کے خدا کے ساتھ اتصال کر لوں تو احادیث کو دیکھ کے یہ بات لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ یا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اتصال کر لوں بغیر گریہ کے، اتصال سمجھ رہے ہیں، کنیکٹ ہو جاؤں، ٹھیک ہے مثلا اب آپ گریہ کو اگر ظاہر ہے کہ ہر چیز وسیلہ ہی ہے اس دنیا کے اندر نا، صرف ایک مقصد ہے وہ ہے خدا، باقی سب چیزیں وسیلہ ہیں، گریہ بھی وسیلہ۔ گریہ کو اگر آپ اسی اعتبار سے دیکھیں قربانی، ٹھیک ہے، قربان قرب یعنی قربانی وہ وہیکل، وہ گاڑی یا وہ چیز جو انسان کو خدا کے نزدیک لے کے جاتی ہے۔ قرب کا جو مفہوم ہے اور قربانی کا جو معنی ہے وہ اس اعتبار سے آتا ہے۔ تو گریہ بھی جو ہے وہ ایک وہی ایک وسیلہ ہے، یا آپ اس کو کیا کہیں گے وہیکل یا گاڑی کے علاوہ اگر کوئی ذریعہ ہے کیا ہوگا، ماشین سفر، یا آپ کہہ لیں کہ یہ میں ہوں، ٹھیک ہے، مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پہنچنا ہے اور میں ہر چیز سے قربتاً اللہ قربتاً اللہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اللہ کی طرف مجھے نزدیک ہونا اس کے پاس ہونا۔ اب پاس جانے کے لیے میرے پاس بہت سارے وسیلے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ واسطے ہیں، راستے ہیں۔ اب ان سارے واسطوں میں وسیلوں میں آپ کے پاس ائمہ معصومین جو ہیں آپ کے پاس وسیلہ ہیں، اور حقیقتاً خدا نے جو ان کو خلق کیا ہے وہ اس وسیلے کے تحت خلق کیا کہ کوئی بندہ، حقیقت بھی یہی ہے کہ کوئی بندہ خدا تک بغیر ان کے نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی جو لوگ ان کو نہیں بھی مانتے، اگر وہ خدا تک کسی حد تک پہنچتے ہیں تو وہ اس وجہ سے پہنچتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ بغض نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، ان کو مانتے نہیں ہیں، ان کی ولایت کا انکار کرتے ہیں لیکن ان کے ساتھ بغض نہیں رکھتے۔ اگر بغض رکھیں تو کسی طرح سے بھی وہ خدا کے نزدیک نہیں ہو سکتے، نہ ان کی کوئی بھی عبادت جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی، یا خدا کے سامنے اس کی کوئی وقت حیثیت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کا اگر بغض نہیں ہے، مانتے نہیں ہیں، اور اگر محبت ہے تو وہ بھی ان کے لیے وسیلہ بنیں گے، لیکن وہ وسیلہ ہیں کہ ان کے بغیر خدا تک انسان نہیں پہنچ سکتا، ٹھیک ہے نا۔ عطا ان کے مثلا ہمارے سارے سنی بھائیوں کے ائمہ بھی جو ہیں وہ بھی اس بات سے انکار نہیں کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی اگر نماز کے اندر جو ہے وہ آپ صلوات نہ پڑھیں تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی، رکن نماز ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ جو بغض رکھتے ہیں وہ نہیں، کہیں بھی نہیں پہنچ سکتے خدا تک۔ جو بغض نہیں رکھتے ظاہر ہے اس کے اپنے درجات ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو بی بی فاطمہ زہرا السلام علیہا کو، سنی بھائیوں میں بہت سارے لوگ ہیں جو بے انتہا ان سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، امام علی علیہ السلام سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، لیکن ان کو امام نہیں مانتے، لیکن محبت بہت زیادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس محبت کی بنا پہ وہ کسی نہ کسی درجے پہ پہنچ جائیں گے جو آپ خدا کی طرف جا رہے ہیں،
لیکن ائمہ معصومین علیہ السلام ایک وسیلہ ہے. اب اس کے علاوہ آپ کے پاس مثلا وسیلہ کیا ہے؟ دعا ہے، ٹھیک ہے نا، قرآن ہے، نماز ہے، بہت ساری فروعات، ساری آپ کی فروعات ہو گئیں، صحیح ہے. اس کے علاوہ مثلا فروعات میں مثلا ہم صدقے کو مثلا شاید نہیں سمجھتے، لیکن اب آپ اسی طرح سے آپ مستحبات میں چلے جائیں، جتنی بھی آپ کے پاس مستحبات ہیں، تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ وسیلہ ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ان سارے وسیلوں کو جب آپ یہ دیکھیں کہ گریہ وہ چیز ہے جو کہ ایکچولی ان وسیلوں کو اس جگہ تک پہنچاتا ہے کہ جس کو استعمال کر کے انسان خدا تک پہنچے. ٹھیک ہے. مثلا ائمہ معصوم، میں حضرت عباس کے ساتھ میں ان کو اپنا وسیلہ قرار دینا چاہ رہا ہوں، حضرت زینب صاحب علیہ کو، بی بی فاطمہ زہرا صاحب علیہ کو، کسی بھی معصوم کو میں ان کو اپنا وسیلہ بنانا چاہ رہا ہوں، تو ان کے ساتھ جب میرا اتصال ہوگا تب وہ میرا وسیلہ بنیں گے. آپ دعائے توسل پڑھ لیں بغیر حال کے، بغیر مثلا گریہ کیے، بغیر دل شکستہ، بغیر کوئی اس طرح کی چیز. اور صرف فوکس بھی یہاں پہ منظور نہیں ہے، مقصود فوکس نہیں ہے کہ جی میں نے ہر ایک ترجمے کے لفظ کے اوپر جو ہے فوکس کیا ہوا تھا، اور جب وہ عربی پڑھی جا رہی تھی میں ترجمہ بھی پڑھ رہا تھا. آپ پڑھ رہے ہیں، آپ ابھی تک آپ کے اگر گریہ نہیں آیا، دل نہیں ٹوٹا، تو وہ ابھی اتصال نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اب آپ دعائے توسل پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے چھٹے امام، ساتویں، آٹھویں امام تک آپ کو کوئی تھوڑا سا اندر محسوس ہو، تو جس امام کے تک آپ پہنچے ہیں وہاں پہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے، تب آپ کا اتصال ہونا شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے نماز پڑھی بغیر گریہ کے، آپ نے دعا پڑھی بغیر گریہ کے، آپ ائمہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ کوئی وسیلہ اس انداز میں نہیں کر سکتے بغیر گریہ کے. ٹھیک ہے. فروعات کو آپ سب فروعات لے لیں، مثلا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ٹھیک ہے، گریہ کے اس کانٹیکٹ سے نکل جائے گا، تبرہ اس کانٹیکٹ سے نکل جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں زکوٰۃ نکل جائے گی. خمس پہ ہو سکتا ہے ہم گریہ کریں دیتے ہوئے، لیکن وہ گریہ خوف خدا کا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، وہ پیسے کے اعتبار سے شاید بندہ. لیکن اگر آپ ان فروعات کو نکال دیں، خمس کو نکال دیں، زکوٰۃ کو نکال دیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تبرہ کو نکال دیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو نکال دیں، تو اس کے علاوہ جتنی بھی فروعات ہیں وہ بنتی ہی تب ہیں جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے، جب اس کے اندر خضوع اور خشوع آتا ہے، جب اس کے اندر اس کی آنکھوں سے گریہ آتا ہے، تبھی وہ وسیلہ بنتی ہیں کہ وہ خدا تک پہنچے. بغیر اس کے وہ آپ کو مثلا کسی ایک حد تک، میں نہیں اب یہ نہیں کہتا کہ وہ آپ کسی حد تک بھی نہیں پہنچیں گے، لیکن وہ حد جتنی آپ خدا کے نزدیک جائیں گے بہت ہی کم ہے. ممکن ایک شخص جائے مثلا بہت زیادہ کوشش کر کے جو ہے وہ کسی ایک جگہ پہ اپنے آپ کو پہنچا لے علم کے درجے پہ، ٹھیک ہے، لیکن اب اس نے اپنے آپ کو علم کے اس درجے پہ پہنچا لیا، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اگر وہ ایک علم کے خاص درجے پہ پہنچ گیا کیا وہ خدا کے نزدیک ہے. علم سے اگر وہ خضوع اور خشوع اور خوف خدا نہیں آیا تو وہ علم اس کے لیے وسیلہ نہیں بنے گا. قرآن کی بھی ہے نا کہ جو میرے عباد کے اندر صرف علماء ہیں جو کہ حقیقت کے اندر خوف خدا رکھتے ہیں. یعنی عالم کی ڈیفینیشن خدا کے نزدیک خوف خدا ہے، جو علماء ہیں وہ ڈرتے ہیں میرے سے. اگر عالم جو ہے وہ بغیر خوف خدا کا ہو، وہ خدا کی ڈیفینیشن کے مطابق عالم بھی نہیں. تو آپ دیکھیں، ہم سوچتے جائیں اور چیزوں کو کمپیئر کرتے جائیں، ہمیں اندازہ ہوگا کہ عبادت تب قربانی بنتی ہے، تب وسیلہ بنتی ہے، تب وہیکل بنتی ہے خدا تک نزدیک ہونے کے لیے کہ جب گریہ. اطاعت بھی ایسے ہی، ائمہ معصومین سے توسل بھی ایسے کہ جب لوگ وہاں پہ حرم میں اگر کوئی رو رہا ہو، امام رضا علیہ السلام کے حرم میں اگر کسی کو گریہ آ رہا ہو تو لوگ گزرتے ہوئے اس سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا. یعنی وہ شخص، ان کو پتہ ہے، ان کو جو تربیت ان کی گئی ہے اس تربیت میں ان کو پتہ ہے کہ یہ شخص جو گریہ کر رہا ہے یہ اب امام رضا سے کنیکٹ ہوا ہے. میں جو کہ نہیں کر رہا، میں ابھی کنیکٹ نہیں ہوا، میرا بھی وصل نہیں ہوا، بھی اتصال نہیں ہوا، تو اس شخص کو کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو. تو اب
یہ بلکہ ہوتا ہے کہ حضرت عباس سے جب وہ ہوتے ہیں، حضرت عباس کو بہت مانتے ہیں ایران میں، تو حضرت عباس کو جب وہ ہوتا ہے کہ کوئی حضرت عباس کا نوحوں میں یا ان کے مصائب میں گریہ کرے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اب حضرت عباس کے ساتھ اس کا اتصال ہو گیا، کنیکشن. ٹھیک ہے، اب یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اور ہمارے سارے وسائل کو بھی یہ آپ کہہ لیں کہ اس کو صحیح طرح سے، اگر اسی گاڑی کے اعتبار سے مثلا آپ کہیں کہ ایک نماز بغیر گریہ کے ایک بائسیکل کی طرح، یا اپنے کتنا بندہ نزدیک چلے جائے گا اپنی منزل سے ایک بائسیکل نہیں، لیکن اگر اسی نماز میں گریہ ہے تو اب وہ ایک بلٹ ٹرین کی طرح ہے. جی اگر نافلہ میں تو چلے انسان زیادہ اس میں چیز ہو سکتی ہے میری، لیکن جیسا کہ جماعت نماز ہو رہی ہے تو آپ کا یہ ایکسپیرینس ہوا ہے، آپ کا پرسنل ایکسپیرینس ہوا ہے کہ آپ کسی مطلب ایک کی بات نہیں کرو، جنرلی جو مجتہدین نماز پڑھاتے ہیں وغیرہ، عام طور پہ جماعت نماز میں اس طرح کی چیز ہوتی ہے؟ جماعت نماز میں مثلاً اگر دیکھا جائے تو ان ائمہ میں، امام جماعت کے ائمہ میں جو جس کی نماز کی مثال دی جاتی ہے وہ اگر بہجت نہیں، اگر ہو گیا کس کی نماز بہت زیادہ لوگوں کو تھا کہ بھائی ان کے پیچھے نماز پڑھنا ہے، تو اگر بہجت کی نماز ہے نا، وہ سب کے لیے ہوتا تھا کہ میں نے اگر کے پیچھے جا کے. اب باقی کے جو امام جماعت کے ہیں وہ ظاہراً ان کے نماز میں گریہ سچ اس انداز میں نہیں ہوتا، لیکن ہم شور کہ ان کا بھی دل ٹوٹا ہوتا ہے اور خضوع اور خشوع ہوتا ہے. بکس میں امام جب نماز پڑھاتے تھے، ائمہ تو ساروں کے یہ ہے کہ وہ روتے ہوتے تھے، ان کا تو اذان کے وقت حالت جو ہے وہ یعنی اذان سنتے تھے گریہ کرتے، وضو تک سے مثلا پانی کو دیکھتے تھے. امام حسن، امام جان وسلم، باقی کا ائمہ کے لیے بھی ہے، پانی کو دیکھتے تھے تو ان کا چہرہ زرد ہو جاتا تھا. پانی سے وضو جب شروع کرتے تھے تو گریہ اور لرزنا اور سب چیزیں ہوتی تھیں. ٹھیک ہے، تو اب اگر تو گریہ ہے یعنی کسی بھی حد تک ٹھیک ہے، انسان کا دل ٹوٹتا ہے تو یا خضوع اور خشوع آتا ہے، اس کی عظمت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اس کے سامنے جو ہے وہ کلیئر ہے، ٹھیک ہے، وہ نماز وہ عبادت اس کا وسیلہ بنے گی، لیکن وہ اس سپیڈ سے نہیں جائے گی، وہ اس طرح سے نہیں ہوگا کہ جس میں کہ گریہ ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کو گاڑیوں کی مثالیں دیں، ایک بائسیکل ہے، ایک مثلا لمبورگینی ہے، ایک بلٹ ٹرین ہے، بہت فاسٹ جو ذریعے ہوتے ہیں. اور ابھی ہم تھوڑی سی حدیث بھی پڑھیں گے اور آگے بھی تھوڑا کوشش کرتا ہوں اس معاملے کو تھوڑا اپنے لیے بھی درست کرنے کے لیے. ایک شخص تھے، دو دوست تھے، وہ ان میں سے ایک کافی اچھا عابد تھا، گریہ کرتا تھا، سارا کچھ تھا. تو کافی کچھ عرصے کے بعد ایک دوسرے سے ملے تو اس نے دیکھا کہ جو عابد ہے وہ نماز اس کا کوئی ایسا عبادت کا تھا نہیں. تو اس نے کہا یار یہ تمہارے میں چینج کیوں آئی ہے، تم مثلا اچھے تھے، عبادت کرتے تھے، سارا کچھ تھا، اب تمہارا جو ہے وہ سچ میں کوئی خاص چیز نہیں دیکھی. تو وہ کہتا ہے میں نے اتنے سال عبادت کی اور مجھے کوئی جواب نہیں آیا خدا کی طرف سے. میں لگا ہوں عبادت کر، مجھے کوئی جواب نہیں آیا. اب وہ جواب نہیں آیا ہماری طرح ہی نا، جیسے ہم لوگ بھی جواب چاہتے ہیں کہ اب آسمان کھل جائے. یعنی آپ لوگوں کے شاید ایسا نہ ہو کہ آسمان کھلے ایسے جبرائیل علیہ السلام اپنی سواری میں آئیں کہ یار صاحب آپ نے نماز پڑھی، ماشاء اللہ کیا نماز تھی، قبول ہو گئی، اور اب اللہ میاں آپ کو سلام بھیج رہے ہیں اور اللہ آپ کو سلامت رکھے. کوئی اس طرح کی مثلا کہ کوئی ملک آئے، کوئی ہمیں خواب سی آئے، کوئی مثلا ہاں اگر ایسا بھی ہوتا ہے. یعنی ہمارے اعتبار سے جو سائنس ہے نا وہ یہ کہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری خارق العادہ چیز ہو تو پتہ لگے کہ خدا نہیں کہ کوئی جواب آ رہا ہے. تو پڑھی ہاں جب نماز پڑھی، دعا کی، کوئی آواز نہیں آ رہی، کوئی کچھ نہیں، کوئی ون وے اسٹریٹ جیسے ہوتی ہے، کوئی ٹو وے نہیں ہے. نماز پڑھی،
وہی جو اپنی سلامتی پڑھنی سارا کچھ کرنی اینڈ میں جو ہے وہ ختم ہوگی. کوئی وہاں سے نہ کوئی آواز آئی, نہ اسے دیکھا نہ سنا نہ کچھ اور, ختم. تو ہمارے سب میں ایسے ہم کر جاؤں, لیکن آپ لوگوں شاید نہ ہو. لیکن ہوتا ہے انسان کو کہ کوئی دوسری طرف سے ایک میٹا فزیکل ورلڈ سے, عالم ملکوت سے کوئی ایسا ہو کہ اس کو سائن آئے, اسے پتہ لگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی ہے, یا اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی اس کی توجہ اس کی طرف ہے, یا حقیقت میں خدا جو ہے وہ اس کی عبادتوں کو اپریشیٹ کر رہا ہے, قبول کر رہا ہے. یہ شاید فطرت نہیں ہے انسان کی, فطرت چاہتا ہے کہ وہ اپنی طرف بالکل آگا ہم میڈ اسی طرح سے ہم بنائے گئے ہیں. یعنی آپ کہیں گے جی ایسا نہیں کرنا چاہیے مجھے, نہیں, ایسا میں بنا ہوا ہوں. دنیا میں بھی ہم یہی ہاں, اگر میں اس کے خلاف جاتا ہوں تو میں فطرت کے خلاف جا رہا ہوں. میں فطرت کے خلاف جا کے کبھی بھی میں ون نہیں کر سکتا, کبھی میں جیت نہیں سکتا. میں کہوں کہ نہیں جی نہیں, مجھے کوئی خدا کی طرف سے سائن نہیں چاہیے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے جو انبیاء بھیجے ہیں, نبیوں کو یعنی انبیاء کو معجزات دیے ہیں. لوگ مانگتے تھے سائن, بھائی بتاؤ تم کہہ رہے ہو کہ تم خدا کی طرف سے آئے, کوئی سائن تو ہو, ہم کیسے یقین کریں تم خدا کی طرف سے آئے. ٹھیک ہے. اور یہ جو انسان بت بنا لیتا ہے یا وہ کوئی ایک فزیکل چیز بنا لیتا ہے, یہ بھی اس کے اندر ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے خدا کو. ورنہ بتوں مثلاً آپ دیکھیں نا کہ پڑھے لکھے لوگ اچھے والے جو ہے وہ ایک بت سا بنایا اور اس کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرا خدا ہے. کیونکہ انسان کے اندر یہ چیز ہے, لکھا اللہ اس کی فطرت میں, خدا سے ملاقات فطرت میں ملاقات ہے. یہ نہیں کہ ون وے کہ پردوں کے پیچھے جو ہے وہ چھپے رہو اور میں باتیں کرتا رہوں, اور جیسا کہ کوئی ہمارا آپس میں کوئی نہ کوئی بات چیت ہو, نہ کوئی لین دین ہو, نہ دیکھنا ہو, کچھ بھی نہ ہو, بس میں کر کے جو ہے وہ چلے جاؤں. ٹھیک ہے. اور جو کفار ہیں وہ آبجیکشن بھی لگا دیں گے, یہ کیا نبی ہے, وہ والا نبی ہے جس کو خدا دیکھا بھی نہیں جاتا. وہ یعنی استہزاء جب کرتے تھے مذاق میں کہ یہ وہ اس میں بلیو کرتا ہے دیکھ بھی نہیں سکتے. اور یہ بات اس رسول کے زمانے کی نہیں, ہر نبی کے زمانے کی یہ بات ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہماری فطرت کی چیز. یعنی وہ بندہ جو ہے وہ اس نے جب اس سے پوچھا کہ تم نے باتیں کیوں ختم کر دیں, تو اس نے یہ جواب دیا کہ مجھے سائن ہی نہیں ملتا, کوئی جواب ہی نہیں آتا. تو اس کے دوست نے اس سے یہ پوچھا کہ دیکھو جب تم عبادت کرتے تھے تو تمہیں گریہ آتا تھا, تم روتے تھے؟ اس نے کہا ہاں گریہ تو آتا تھا, روتا تو میں تھا. اس نے کہا یہی تو تمہارا جواب تھا, یہی تو خدا کا جواب تھا کہ اس کا سائن یہ تھا کہ تمہیں گریہ آ رہا ہے. انہیں اگر امام حسین صاحب تو سے ہمیں محبت ہے اور ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے اور ہمیں رونا آتا ہے, یہ ان کی طرف سے جواب ہے, یہ میرا کمال نہیں ہے. یہ یعنی انہوں نے میرے اوپر کرم کیا ہے, انہوں نے مجھے یاد کیا ہے. اور اگر گریہ نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے مجھے یاد نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کے جواب کی علامت ہے. اگر دیکھا جائے ہمیں نہیں ہے, ہمیں شوق ہے, ہمیں دل چاہتا ہے کہ پتہ لگے امام حسین بھی ہم سے محبت کرتے ہیں. یعنی بی بی فاطمہ کے ایام گزرے تو ہر شخص کو یہ ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے ہم حقیر ہیں, ذلیل ہیں, ہم اس طرح سے نہیں ہے کہ کوئی ہمارا جگہ نہیں ہے کہ بی بی کسی بھی انداز سے ہمارے اوپر لطف و کرم کریں, لیکن وہ خاندان ایسا ہے بالآخر ہمارا دل چاہتا ہے نا کہ پتہ لگے کہ بی بی کا جو ہم نے پرسہ دیا انہیں قبول ہے یا نہیں, یا ان کی توجہ ہماری طرف ہے یا نہیں. یہ ہر کسی کا دل چاہتا ہے, فطری بات ہے. تو یہ جو گریہ نا ہمارا یہ جواب ہے. ٹھیک ہے. تو ان آنسوں کی جو قیمت بنتی ہے نا, جو احادیث میں بھی آپ کو اتنا آئے گا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے گریہ نا, تو گریہ کی جو امپورٹنس ہے وہ اس بنا پہ ہے. ٹھیک ہے نا. مثلا آپ میں ایسے مثالیں دے رہا ہوں ہماری اپنی زندگی کی. آپ لوگوں نے مثلا آغا سستانی کو بہت ساروں نے
سوال بھیجے ہوئے ہیں, آپ لوگوں نے آقا کے دفتر کو جو ہے وہ سوالات بھیجتے ہیں. اب جب آپ نے سوال بھیجا ہوتا ہے تو انتظار میں رہتے ہیں کہ جواب آئے گا, ٹھیک ہے نا. اور آپ ای میل اپنا کھولیں تو ای میل میں لکھا ہو مثلا سبجیکٹ کے اندر کہ آقا کے دفتر سے جواب آئے, کتنی خوشی ہوتی ہے. مثلا ہو سکتا ہے مکس فیلنگ ہو سکتا ہے, فتویٰ مثلا آپ کے خلاف بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے, لیکن بالآخر وہ صرف یہ کہ انہوں نے مجھے جواب دیا بھائی, صحیح نا. اور اگر ایسا ہو, اب یہ تو ایک مثال ہوگی جو ہم نے ہمارے ساتھ کی, مثلا زندگی میں ہمارے ساتھ ہوا ہے ایسا. یا اگر آپ اس مثال کو دیکھیں کہ مثلا امام خامنہئی کو آپ نے جو ہے وہ خط لکھا مثلا, اور انہوں نے جیسے خط لکھا, خط کا جو ہے وہ پھر رسپانس آیا. مثلا آپ نے امام خامنہئی کو خط لکھا اور خط کا جواب آیا. اب وہ چیز آپ کے لیے کتنی پریشس ہوگی, وہ جو جواب آیا ہے اس کی کتنی قیمت ہوگی. آپ فریم کر کے لگائیں گے, جو آئے گا اس کا, ہم جیسے لوگ جا کے اس کا تبرک بھی لیں گے, سناوا کے ہاتھ کا لکھا ہو مثلا کوئی پیار کریں گے, کوئی تبرک لیں گے کہ یہ دیکھو, اور دوسرا بندہ فخر بھی کرے گا کہ بھائی دیکھو آقا نے مجھے جو ہے وہ خط کا جواب دیا ہے, ہے نا. یا اس سے بڑھ کے چلے جائیں, ہم نے عریضے کتنے لکھے زندگی میں, ٹھیک ہے, عریضے لکھ یعنی اگر دیکھا جائے کتنے ہم نے خط بھیجے امام کو, امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے خط بھیجے ہیں. اگر ان خطوں میں سے ایک کا جواب آ جائے نہیں, وہ ہمارے لیے کتنی مقدس چیز ہوگی, اس کی ویلیو کتنی ہوگی, تو ہم قبر میں لے کے جائیں گے. یعنی اس خط کے اندر صرف اتنا لکھا ہو کہ میں تمہیں پسند کروں, میں نے تمہارے لیے دعا کی. صرف ایک جملہ ہو. انسان کے لیے وہ چیز کتنی بڑی ہوگی, یعنی اس کی ساری زندگی کا مقصد, اس کی ساری پریشانیاں, ساری سب چیزیں ختم. اسی جو فکر ہے کہ میری عاقبت ٹھیک ہوگی یا نہیں ہوگی, اس ایک خط سے, اس ایک جملے سے اسے پتہ لگ جائے گا میری عاقبت بخیر ہوگی. کتنی اس چیز کی ویلیو ہوگی. یہ جو ہمارا گریہ ہے خدا کا یہ جواب ہے. دیکھیں, اگر سستانی کے دفتر سے آپ کو ای میل آ گئی, آپ خوش ہوتے ہیں. امام خامنہئی کے اگر دفتر سے کوئی آپ کو خط آ جائے, کتنا خوش ہوں گے, اس کی کتنی آپ کے پاس ویلیو ہوگی. امام زمان اگر آپ کو ایک خط میں لکھ دیں تو کتنی ویلیو ہوگی, کتنی اس کی آپ قدر کریں گے. تو یہ تو خالق کی طرف سے آ رہے ہیں نا جواب. اور اگر امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے ان کے ساتھ اگر توسل ہو گیا اور دل ٹوٹا ہے, تو یہ جو آنسو ہے یہ بھی ان کی طرف سے جواب ہے. اس کی کتنی قدر ہونی چاہیے انسان کو. تو جب آپ ان احادیث کو دیکھتے ہیں اور گریہ کی اتنی امپورٹنس بتائی جا رہی ہے اور اتنا یہ مقدس چیز ہے اور خدا اس کی کتنی ویلیو رکھ رہا ہے, وہ اس بنا پہ ہے کہ نہ کہ میری بنا پہ, نہ کہ میری درجے, نہ کہ میرے مقام, میں تو ذلیل حقیر مسکین مستقیم یعنی ہوں, لیکن یہ چیز ایک خدا کی طرف سے کیونکہ آئی ہے تو اس کا مقام ہے. اور خدا پھر جس کو یہ دے دیتا ہے, پھر ظاہر ہے اس کے لیے سب چیزیں ہونی چاہیے نا, کہ روز معاشر میں وہ گریہ نہ کرے, روز معاشر کے اندر اس کے پاس عزت ہوگی, روز معاشر میں اس کے گناہ معاف ہوں گے, روز یہ سب جو آپ نے احادیث پڑھی, تو تب یہ انسان کے میک سینس کرتی ہے کہ اس گریہ کی کیوں اتنی امپورٹنس ہے. اس کے بغیر تو ظاہر کو دیکھیں گے تو ایک آنکھ سے نکلا ہوا آنسو ہے, کچھ نہیں, اس میں کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ جو اگر بہجت کا رونا ہوتا تھا یا آپ لوگوں کا رونا ہے مجالس کے اندر, ان آنسوؤں کی جو قدر کی جاتی ہے وہ اس بنا سے نہیں کہ اس کثیف اور اس گندے دل سے یہ چیز نکلی ہے, نہیں, اس وجہ سے کہ یہ اس طرف سے آئی ہے. یعنی یہ خدا کا سائن ہے, یہ خدا کا جواب ہے. اگر حضرت عباس کے مسائل میں روکے ہیں تو یہ حضرت عباس کا جواب ہے, ٹھیک ہے نا. تو انسان کو چاہیے کہ مثلا جب وہ
عبادت کر رہے ہو یا اب آپ کے پاس جو گریہ کا مفہوم آ گیا، اس مفہوم کی بنا پہ آپ جو گریہ ہے اس کو اس طرح سے اب دیکھیں. ٹھیک ہے؟ تو بہت ساری حدیث ہیں، اس میں تھوڑی سی دو ایک کو پڑھ لیتے ہیں. یہ پہلے بھی جو ہے وہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے 171 پہ پڑھ رہے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں شدت و خوف، گریہ و زاری برقرار کر دیتا ہے. خدا کی محبت کی علامت. تو اور جو خوف خدا سے رویا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، یہاں تک کہ جس طرح وہ مثال یہاں پہ جو ہے ماں کے دودھ کی ہے کہ ماں کا دودھ واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح سے وہ شخص جہنم میں کبھی نہیں جائے گا. یہ یہاں پہ اب اس کی کیا ہے، جہنم سے نجات ہے. کس بنا پہ؟ گریہ کی. ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو وصیت، وہ بھی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کو وصیت کی کہ عیسیٰ تیری آنکھوں میں میرے لیے آنسو اور تیرے دل میں میرا خوف ہونا چاہیے. اٹھو اور مردوں کی قبروں پر جاؤ، انہیں بلند آواز سے پکارو، شاید تم ان سے نصیحت حاصل کر لیں. یعنی انسان جو ہے وہ جائے قبرستان کے اندر اور جا کے ان مردوں سے جو ہے وہ نصیحت لے، یعنی ایک حال پیدا کرے کہ جو دنیا ہے اس میں مجھے رہنا نہیں ہے. اپنے دل کو نرم کرے. میں بھی تم سے ملحق ہونے والا ہوں. عیسیٰ اپنی آنکھوں سے میرے لیے آنسو بہاؤ اور اپنے دل میں میرے لیے ڈرو اور سخت پریشانی کی حالت میں مجھ سے استغاثہ کرو. میں مصیبت زدہ لوگوں کی فریاد رسی کرتا ہوں. خدا کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو توڑو، یعنی اپنی وہ حالت بناؤ کہ جس کے اندر جو ہے تمہارا دل ٹوٹے. اب وہ قبرستان کے اندر جانا ہو، حتیٰ ابھی ہم حدیث پڑھیں گے، اگر ساری حدیث کا وقت نہ رہا تو میں ویسے ابھی ذہن میں بات ہے کہ امام صادق علیہ السلام کو شخص نے کہا کہ میں جب خدا کے سامنے حاضر ہوتا ہوں یا دعا کرتا ہوں مجھے گریہ نہیں آتا. کہتے ہیں لیکن وہ شخص کہنے لگا لیکن جب میں اپنے آبا و اجداد جو میرے جا چکے ہیں اگر ان کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے گریہ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو آیا ایسا ٹھیک ہے کہ اگر جب وہ مجھے گریہ آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف میں اس گریہ کا رخ موڑ دوں؟ تو امام نے اسے اجازت دی. امام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو گریہ آ رہا ہے، اب گریہ آپ کو آ رہا ہے کہ وہ آبا و اجداد جو جا چکے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے انسان کا دل ٹوٹ چکا ہے. دل ٹوٹ گیا نا، دل نرم ہو گیا. وہ وسیلہ کیا بنا؟ وہ یاد تھی جو آبا و اجداد. اب جو کہ دل نرم ہو گیا، اب اس نرم دل کا رخ کس طرف کرو؟ خدا کی طرف کرو. اسی طرح امام حسین کے مصائب ہیں. جب گریہ آئے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے مصائب پہ، ٹھیک ہے، اور انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اس وقت جب کہ ٹوٹ گیا ہے تو اب اس دل کا رخ موڑ دے خدا کی طرف. یعنی کہ اب خدا سے مانگے، خدایا مجھے مثلا معاف کر دے. ٹھیک ہے نا، یہ جو حاجات ہیں جو بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو بھی کہنے انسان اس طرف اپنا رخ موڑ دے. تو کیا ہے کہ اس حالت کو پیدا کرنا. پھر حدیث میں آیا کہ مثلا میں کوشش کرتا ہوں لیکن بہت کوشش کرنے کے باوجود مثلا مجھے سچ میرا آنسو نکلتا نہیں، لیکن آنکھ جو ہے وہ نم ہو جاتی. یا یہ بھی ٹھیک ہے، اگر نم ہو گئی آپ کی آنکھ تو یہ نم ہونا بھی جو ہے وہ روز معاشر میں انسان کو نجات دے گا. ٹھیک ہے، اب اتنا ایمفسس کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ وہ اگر آپ اس بات کو دیکھیں نا کہ ایمفسس اس لیے ڈالا جا رہا ہے کہ انسان کی فطری حالت ہے کہ فطرتاً وہ چاہتا ہے کہ جس معبود کو وہ پکار رہا ہے، جس محبوب کو وہ پکار رہا ہے، اس سے جواب آئے، اور جواب جو ہے وہ یہی گریہ ہے. ٹھیک ہے نا، اگر آپ نے نماز پڑھی، دعا کے اندر اگر گریہ آ گیا، نماز میں گریہ آ گیا، تو وہ پچھلے حدیثیں جو اس صفحہ نمبر 171 سے پہلے تھا کہ جب گریہ آ جائے تو اس وقت آپ سب سے زیادہ نزدیک ہے خدا، سارے پردے جو ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں. اب وہ گریہ آیا کیوں ہے؟ آپ نے امام حسین کے مصائب کے اندر گریہ آ گیا، ٹھیک ہے، لیکن اب جو آپ کی ٹوٹی ہوئی حالت ہے دل کی، اس کو ڈائریکٹ کر دیں خدا کی طرف. اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کوئی دعائیں، یا اگر نہیں بھی تو خدا سے کہہ دیں کہ بھئی کوئی کچھ بھی آپ اس وقت مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. حضرت موسیٰ کو بھی اسی طرح سے سارے انبیاء کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے ڈر میں رونا رحمت کی چابی، دعا کے قبول ہونے کی علامت اور حاجت کی برابری کا دروازہ ہے. یعنی آپ کی دعا قبول
اور آپ کی حاجتیں جو ہیں وہ پوری ہوتی ہیں. جب بندہ خوف خدا میں ہوتا ہے اس سے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح سے درخت خزاں کے موسم میں پتے جھڑ جاتے ہیں. یہ ہم نے پہلے پڑھی تھی. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تیری خوف خدا سے جب لرز جائے، کھال لرز جائے، جب آپ کی جب وہ اندر ایک کپ کپی کی حالت پیدا ہو جائے خدا کے خوف سے، تو جس طرح تیری اور آنکھوں سے آنسو نکل آئیں تو اور دل ڈر جائے تو خدا آپ کے بہت نزدیک ہے. تو یہ ہو گئی. وہ بھی یہ 172 سے 174 وہ ہم نے کر لیا تھا. 72 73 امام علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کلام کیا تو کہا یہ 174 پہ اے میرے معبود اس شخص کی جزا کیا ہے جس کی آنکھوں میں تیرے خوف سے آنسو جاری ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں اس کے چہرے کو نار جہنم سے محفوظ رکھوں گا اور قیامت کے دن جو وحشت ناک دن ہے اپنی امان اور سلامتی عطا کروں گا. اب آپ اس کا میں اس لیے جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں کہ آپ صرف یہ دیکھیں کہ گریہ کی امپورٹنس اور اس کی کتنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی جزا رکھی ہے. ٹھیک ہے نا. چھٹے امام سے ہے کہ قیامت کے دن تمام آنکھیں گریہ کریں گی مگر 3 آنکھیں نہیں رہیں گی. وہ آنکھ جو خدا کہ محرمات سے اپنے آپ کو پوشیدہ کرتی، یعنی جو نامحرم نظر آئی تو انسان نے اپنی آنکھوں کو نیچا کر دیا. وہ دوسری وہ آنکھ جو اطاعت خدا کے اندر شب بیدار رہی، یعنی رات کو سوئی نہیں. اور تیسری آنکھ وہ جو کہ خدا کے خوف سے روئی. ٹھیک ہے. اب میرے خیال سے اور بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، آگے بھی احادیث ہیں، لیکن یہ خوف کے اعتبار سے میرے خیال سے ہم بات پہلے کر چکے ہیں. بہت بات ہو چکی ہے خوف کے اعتبار سے، ہے یا نہیں؟ بلکہ اتنی بات ہو چکی ہے کہ آپ تو شاید کہتے ہیں اب ہمیں کوئی امید بھی دلائیں جو رات میں رہتے ہیں. تو خوف ایکچولی تھوڑا سا اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ خوف چیز کیا ہے نا. اگر ہم منطق کے طور پہ جائیں نا تھوڑا سا، حالانکہ یہ بیسک سے سوال ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ خوف چیز کیا ہے. مثلا آیا مادی ہے؟ مادی ہے؟ مادی ہے. وہ کس اعتبار سے کہ جب انسان کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم میں ایک فینومینا ہے، یعنی ایک کیمیکلز کی اس کے ایڈرینلن جو ہے وہ پمپ ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ سیکریٹ ہوتا ہے. ایڈرینلن ایک کیمیکل ہے جو انسان کے اندر اسٹریس میں، خوف کے اندر وہ انسان کو طاقت دیتا ہے. اس کے اندر وہ کہنے کہ اس خطرے سے نکلنے کا ایک وہ چیز ہے جو کہ انسان، تو کیمیکلی آپ اس کو انڈیوس کر سکتے ہیں. خوف کو آپ کیمیکلی انڈیوس کر سکتے ہیں. آپ وہ کیمیکل امبیلنس کو کر دیں یا ان کیمیکلز کو سیکریٹ کر دیں، انسان کو ڈر لگے گا. ٹھیک ہے. تو اس کی ایک مادی حالت ہے، لیکن یہ چیز جو مادی ہے یہ پیدا کہاں پہ ہو رہی ہے؟ جو ہم بات کہتے ہیں یا جو ہمیں حدیث میں ملتا ہے وہ کہاں پہ پیدا ہوتی ہے؟ جی ہاں، یعنی روح تو آپ کہہ لیں کہ مثلا جیسا اگر خوف جو مادی ہے جسم کے اندر ایک جگہ ہے جہاں پہ پیدا ہوتا ہے، یہ نا ایک انسان کے ذہن کا حصہ جہاں پہ پیدا ہوتا ہے. بہت ساری فوبیا جو ہیں وہ لوگوں کو ہوتے ہیں، اور فوبیا جو ہے وہ اس کے لیے بھی دعائیں کہتے ہیں لوگ. سائیکائٹرسٹ کے پاس جتنا چلے جائیں، وہ اب ایک شخص ہے مثلا وہ دھاگے سے ڈرتا ہے، اب وہ سائیکائٹرسٹ اسے کیا اسے کہے گا کہ مثلا ٹھیک ہے دھاگے کو سامنے لیا توڑ دیا، وہ بھی دیکھو ڈرنے کی چیز نہیں ہے، کیوں پھر بھی ڈر رہا ہے. اب وہ ایک اس کے اندر فزیکلی ایک ڈیفارمیٹی، ایک ڈیزیز ہے، ایک کیمیکل امبیلنس ہے جس کو پھر وہ دوائی دیں گے، وہ کوشش کریں گے کہ اس کو ٹھیک کر دیں. بٹن سے لوگ ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے. اسپائڈر سے تو آپ نے سنا ہوا ہے، چونٹی سے لوگ ڈرتے ہیں، اسپائڈر سے ڈرتے ہیں، کیڑوں سے، حشرات سے، ہائٹ سے ڈرتے ہیں، کلوز اسپیسز سے ڈرتے ہیں. فوبیاز کی ایک لمبی لسٹ ہے.
میں نے ایک لسٹ کو دیکھا 120 سے زیادہ فوبیاز تھے. لوگ کلاؤن کا فوبیا ہوتا ہے, کلاؤن نہیں جو اس سے لوگ ڈرتے ہیں. حالانکہ کلاؤن دیکھا جائے اب ان لوگوں نے کلاؤن بنایا کہ وہ بچے محظوظ ہوں, ہنسنے کی چیز ہے, ڈر والی چیز نہیں, لیکن لوگ کلاؤن سے ڈرتے ہیں. ٹھیک, تو ہمارے یہ ہے کہ یہ جو کیمیکل امبیلنس پیدا ہوتا ہے, ظاہر ہے کہ جسم کے اندر بھی ایک جگہ ہے. اب اگر آپ روح کہتے ہیں تو روح کی بھی ایک جگہ ہونی چاہیے نا, یعنی ظاہر ہے اس میں آپ جگہ کر نہیں سکتے, لیکن جو احادیث کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو وہ انسان کے قلب کے اندر, یعنی جذبات کا جو مرکز ہے وہ قلب ہے. حتیٰ اگر آپ افعدہ مثلا اگر قرآن کے اعتبار سے دیکھیں تو حتیٰ عقل کا بھی ہے, سمجھنے کا بھی ہے. آپ کی جو انٹلیکٹ ہے وہ وہاں پہ بھی ایک جو آئی کیو انسان کی, وہاں پہ بھی آپ اس کو کوانٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جب انسان فکر کر رہا ہے, کریٹیکل تھنکنگ کر رہا ہے, 2+2 4 کر رہا ہے, تو اس کے دماغ کا وہ پکچر لے کے وہ کر سکتے ہیں, کوانٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ جو پارٹ ہے برین کا یہ رسپانسبل ہے کوگنیٹو تھنکنگ کے لیے. ٹھیک ہے نا, لیکن ہمارے جو اعتبار سے وہ قلب, اب یہ قلب ظاہر ہے کہ یہ دل دھڑکنے والا دل نہیں, لیکن سوچنے کا, جذبات کا, یعنی یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اولو الالباب, یعنی وہ لوگ جو کہ سمجھ رکھتے ہیں, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ چیزوں کو حقیقت جیسے ہیں اس طرح سے جانتے ہیں. تو قرآن کے اعتبار سے قلب جو ہے وہ جذبات کے حوالے سے, عقل کے اعتبار سے, اور پھر اسی قلب میں یا تو سختی ہوتی ہے یا پھر وہ نرمی, یعنی نرم دل سخت دل. یعنی کہ کچھ لوگوں کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں کہ پتھر پہ بھی اگر پانی گرتا رہے تو اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ہو جاتی ہے. یا مثلاً یہ دلوں پہ ہم مور لگا دیتے ہیں, ختم اللہ علی قلوبہم, ان کے دلوں پہ ہم نے مور لگا دی, یا ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے, یعنی مہر. یا بھی تھوڑا سا اگر گرمی آ رہا تھوڑا دروازہ کھول دیں تاکہ بھائی سوئیں, تو مثلا مہر لگا دیتے ہیں, یا بیماری پیدا ہو جاتی ہے. بیماری یعنی بیماری جو دور کرنے کے لیے ہم لوگ پڑھتے ہیں قنوت کے اندر ایک دعا ہے, دلوں کی بیماری دور کرنے کے لیے, سختی کو دور کرنے. قنوت میں آپ نماز میں پڑھتے ہیں, یاد ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. تو آپ خدا سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جو دل ہے اس میں کجی آ گئی ہے, بیماری آ گئی ہے, سخت ہو گیا, یہ ساری چیزیں ذہن کے اندر آ کے, تو اس کو جو ہے وہ جس طرح سے پہلے تھا ہدایت دی ہوئی تھی اس طرح سے واپس لیا, ان دل کی اس چیزوں کو نکال دیں. طبیب قلوبنا ہمارے دلوں کا ڈاکٹر ہے. اب وہ بیماریاں جو دل میں آ جاتی ہیں یہاں پہ وہ والا, ورنہ تو کارڈیولوجسٹ تھی کہ اس کے بعد نہیں, ہم رسول کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دلوں کے امراض کو وہ ٹھیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دل بیمار ہو جاتا ہے, دل میں سختی آ جاتی ہے, دل نرم ہوتا ہے, دل سوچ یعنی چیزوں کو سمجھتا ہے, دل جذبات, خوف پھر جو جذبہ ہے وہ اس کے اندر آ جائے نا قلب کے اندر. اچھا, اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ, اب گریہ کہاں پہ شروع ہوگا؟ ٹھیک ہے, فزیکلی اگر اس کو خارج میں دیکھیں گے تو آنکھ سے نکلی ہوئی چیز ہے پانی. ٹھیک ہے, تو جو انسان کا جذبات ہیں, خوف کے, خوشی کے, وہ سارے کے جو مرکز ہے جہاں سے نکلتے ہیں وہ کیا ہے؟ قلب ہے. تو گریہ کہاں سے پھر شروع ہوگا؟ قلب سے ہوگا نا. یہ جو سخت دل ہے وہ گریہ نہیں کرے گا. وجلت قلوبہم, مثلا جب ان کے دل نشاط پا جاتے ہیں, فریش ہو جاتے ہیں, جب میرا ذکر ہوتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جب ذکر ہوتا ہے یا قرآن کی آیات جو پڑھی جاتی ہیں, تو ان کی خشیت جو ہے, خوف جو ہے ان کے دلوں میں آ جاتا ہے, یا وہ سجدہ کے اندر گر جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کہاں سے شروع ہیں؟ آپ کے قلب سے شروع ہو رہی ہیں. تو اب اگر گریہ نہیں آ رہا تو اس کا مطلب کہ بیماری کہاں پہ ہے, کہاں پہ اس کا علاج ہے؟ قلب کا علاج ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر خوف نہیں ہے تو پھر
ایشو کدھر ہے, بیماری کہاں پہ ہے اگر خدا کا خوف نہیں ہے؟ قلب میں. اگر ہم خدا کے خوف میں باقی کے بھی جو سارے جہنم کے ساری باتیں ان ساری اور قبر کے روز معاشر کے برزخ کے, اگر یہ چیزیں ہمارے خوف طاری نہیں ہو رہا ہم پہ, یا اس کی بنا پہ ہم رو نہیں پا رہے, تو ایشو کہاں پہ؟ ہمارے قلب پہ ہے. اچھا اب یہ دیکھیں, جو رونا ہے وہ نکل دل سے ہی رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن کس دل سے نکلے گا؟ نرم دل سے, جو صحت مند ہو. فزیکل دل کی تو بات نہیں, روح کی بات. روح کے اندر بھی جو قلب ہے, ٹھیک ہے. قلب کیا چیز ہے وہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں, اس لیے میں آلریڈی انڈرسٹوڈ باتوں پہ نہیں جا رہا, ٹھیک ہے. یہ پتہ ہے نا قلب باتوں سے. اچھا چلیں پہلے میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں, پہلے ابھی اتنی بات. تو جو بیمار دل ہے وہ نہیں روئے گا, خدا کے خوف میں بیمار دل نہیں روئے گا, خدا کے یعنی صحیح نا. لیکن آیا بیمار دل امام حسین کے لیے رو سکتا ہے؟ رو سکتا ہے. کتنا بیمار ہے اس پہ ڈیپینڈ. بہت بیمار ہوتے ہیں آقا, پاگلوں کی طرح بیمار ہوتے ہیں, کثیف ذلیل, سارے یعنی کہ پورا سال کثافت بھرتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن امام حسین کی مصائب میں گریہ میں وہ بیمار دل جتنا بھی بیمار ہو وہ بھی روتا ہے. دوسرے ٹائپ کی بیماری ہوگی نہیں, بیماری اصل میں وہ تو گناہ ہے نا, گناہ کے حوالے سے بات چل خرافات جتنا کچھ بھی ہو صحیح, یعنی کثافت اس نے ڈالی, بلاخر ساری سال جو ہے گناہ نے کبیرہ کرتا رہا ہے. آپ شکی انسان جیسے کہتے ہیں, جہنمی انسان, جو چلتا پھرتا جہنمی انسان. لیکن امام حسین کے مصائب میں مجلس میں وہ اس کو گریہ آ جائے گا, صحیح نا. اب کیا ہے کہ دیکھیں کربلا کی جو مصائب کی یا جو ان سب چیزوں کی جو پاور ہے, آپ اس کو اگر دیکھیں, کر دو جاگ گیا, اگر آپ اس کی پاور کو دیکھیں کہ وہ یہ اب کتنی بڑی نعمت ہو جائے گی نا ہم لوگوں کے لیے. اب مسئلہ کیا ہے کہ وہ گریہ کرتے ہیں, ان کا دل صحت مند ہو جاتا ہے, لیکن ان کے جو ملکہ ہے, جو ان کی عادتیں ہیں, وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے مصائب ختم ہوئے, جیسے مجلس ختم ہوئی, پھر واپس ویسے. تو پھر وہ کیا چیز ہے کہ یعنی کہ پورا سال جو گناہ کر رہے ہیں, رائٹ, یہ اب ایک اعجاز کی بات ہے اگر دیکھا جائے تو. یہ ایک وہ چیز ہے جو کہ مثلا اگر آپ عرفان میں دیکھیں گے, سیر و سلوک کی کتابوں کو دیکھیں گے, اخلاق کی کتابوں کو دیکھیں گے, وہ کہیں گے کہ جو گریہ ہے نا, رونا جو ہے, وہ ایک پاک صاف صحت مند دل کرے گا, ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے کہ کہیں ایک ایسی چیز موجود ہے کہ اگر یہ چاہے تو اچھائی کی طرف آ سکتا ہے. ہاں, اور لوگ پلٹتے بھی اس وجہ سے. یا وہ محبت ہے جو امام حسین سے, وہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتی ہے, لیکن لوگ پلٹتے ہیں مصائب کے یعنی مجالس میں پلٹ جاتے ہیں, خدا کی طرف آ جاتے ہیں نا. تو اب اگر ہم نے اپنے مثلا دیکھنا ہے کہ گریہ کہاں سے نکلا, تو وہ قلب میں سے نکلا. قلب جو ہے وہ جو ایسے اس کے بارے میں بات ہوگی, لیکن بس ایک جملہ کہہ کے کہ روح کی بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں قلب کی نا. روح کی توجہ کا مرکز جو ہے اس کو کہتے ہیں قلب, ٹھیک ہے. تو اب ابھی آپ کی روح جس بھی حوالے سے, جس طرف بھی اس کی توجہ چلے گی نا, جس بھی چیز کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں, جذبات ہیں آپ کے سمجھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس کے بارے میں نرم جذبات یعنی وہ سینسٹیو ہیں, ٹھیک ہے, اللہ میاں نے اس طرح سے سخت نہیں کیا ہوا. اگر اس طرح سے انسان کا فوکس ہے نا روح کا, تو اس کو کہتے ہیں قلب. انسان جو حب دنیا رکھتا ہے یا جو وہ اس کا کیا ہو رہا ہوتا ہے, فوکس سارا, اس کی ساری سوچیں جو ہیں وہ دنیا کی چکروں میں, دنیا کے حب میں, دنیا ریاست کے اندر, حسد کے اندر, حریص یا لالچ کے اندر. یہ اس کا سارا فوکس جو ہے وہ اسی طرف ہوتا ہے, وہ 24/7 انہی سوچوں کے اندر ہے. تو جو قلب ہوتا ہے وہ انسان کی روح کی فوکس کی توجہ کے مرکز کو کہتے ہیں, جہاں سے بھی ساری چیزیں باہر جاتی ہیں. مثلا آپ ایک میں نے ایک دفعہ مثال عرض کی تھی, وہ پینٹاگون ہے جیسے
पेंटागन के अंदर आपके पास एक फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है। उस फॉरेन पॉलिसी की बिना पे सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है, सारी तवज्जो जो है वो फॉरेन पॉलिसी के उधर ही सारी चीज़ें डिसाइड हो रही हैं, फिर आगे जो है वो सबमिट हो रही है, ठीक है ना। तो इंसान के अंदर जो है ना ये दिल, उसको अगर फिजिकल आपको अगर एग्जांपल देना चाहिए तो एक पेंटागन की तरह है, ठीक है ना। वो आपका मरकज है, वहाँ पे आपकी इंटेलिजेंस भी फीड भी आ रही है, आपकी परसेप्शन आ रही है, आंखें बता रही हैं आपको क्या हो रहा है, आपकी हवा से खमसा बता रही है, ख्याल बता रहा है, अकल बता रही है, ठीक है, जज्बात, फिर वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे आके फिर वो फोकस होगी और जहाँ पे जिस तरफ आपकी इंक्लिनेशन है आपकी रूह उस तरफ इंक्लाइंड हो जाएगी। वहाँ से फिर आपके अमल निकलेंगे, नियतें निकलेंगी, या तो खालिश नियत होगी या वो मिलावट वाली नियत होगी, आपके इरादे निकलेंगे, या कवि होगा या स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो अब अगर हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का खौफ नहीं आ रहा हमारे, तो मसला जो है वो हमारे दिल के अंदर है, तो हमारा दिल उस एतबार से बीमार है। तो खौफ खुदा को लाने के लिए इंसान को एक नरम दिल चाहिए, सेहतमंद दिल चाहिए। तो सेहतमंद दिल कैसे हासिल होता है? तो ये जो हम सारी बातें कर रहे हैं ना, सैर व सलूक की, इरफान की, अखलाक की, आपके लिए मरातब अखलाक दर कुरान और ये जामिया सादा और ये सारी 6 हदीस, ये सारा कुछ अगर इसको देखा जाए तो इस सब का सब जो इंफॉर्मेशन टॉपिक है उसके अंदर आपको इलाज बताए जा रहे हैं। किस चीज़ को ठीक करने के लिए? आपके कल्ब को। क्योंकि जब आपका ये सही हो जाएगा ना, सेहतमंद हो जाएगा, फिर इशू ही नहीं है। ये बीमार चला गया ना इस दुनिया से तो फिर बड़ा इशू। पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव सोच भी अच्छी चीज है, लेकिन ठीक है। या वो लोग, अच्छा तो ये हो गया। इसको जो हमने अभी तक जिस नतीजे पे मैं पहुंचा हूँ, या बाकी तो मैं साहिब नज़र नहीं हूँ, लेकिन जिस नतीजे पे मैं पहुंचा हूँ अपने लिए वो ये है कि जो चीज़ मैंने देखी है कि सबसे ज़्यादा दिलों को नरम करती है वो वही है, करबला ही है। उसके अलावा मैंने कोई ऐसा इतनी कोई पावरफुल मेडिसिन नहीं देखी कि जिससे इंसान का दिल सेहतमंद हो जाए, नरम हो जाए। तो यह है कि वो जो मसाइब इमाम हुसैन के जो नोहा हैं या जो गिरिया है, जो अज़ा है, आपको अगर कोशिश करें ना इस तरह से, कभी पानी पिए इमाम हुसैन को याद करके, ठीक है, आप कभी खाना खाएं इमाम हुसैन को याद करके, कभी बच्चों की तरफ देखें इमाम हुसैन को याद करके। अपनी ज़िंदगी में अगर आप इमाम हुसैन को यानी महावर बना लें ना, हर एक चीज़ के अंदर किसी न किसी जगह पे आपको इमाम हुसैन की याद आती रहे, तो इंसान का दिल सेहतमंद रहता है, उसका दिल नरम रहता है, उसके गुनाह जो है वो तकरीबन हमेशा उसका दिल साफ ही रहता है। अगर गुनाह कहीं पे हो भी गया तो वो जो गिरिया है, वो जो दिल टूटना है, वो उसके गुनाह को साफ कर, ठीक है। तो लेकिन आप लोग अब नोहे वगैरह जो है वो, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, नोहे जो हैं वो हम लोग उसको कोई बदल ना समझे ना। जिससे होता है कि बहुत सारे लोग ड्राइविंग कर रहे हैं तो उन्होंने लगा लेते हैं, नोहों को सुन रहे हैं। अब वो बार बार आप बैकग्राउंड नॉइज अगर आपने उसको बना लिया तो उसमें गिरिया नहीं आएगा। घर का काम हो रहा है, साथ में नोहे चल रहे हैं, उससे जो है वो हालत पैदा नहीं होगी, बल्कि क्या होगा कि वो आप अपने दिल को सख्त कर रहे हैं ना। और दिल को सख्त कर रहे हैं तो फिर वो यानी आप सुनेंगे, मसाइब भी सुनेंगे तो वो अफेक्ट नहीं होगा। दिल को सख्त करने के लिए नहीं है नोहे, दिल को नरम करने के लिए। नोहे बैकग्राउंड में चलाने के लिए नहीं है, नोहे एक रिप्लेसमेंट नहीं है, नोहे वो बैकग्राउंड नॉइज नहीं है कि भाई अब बहुत खामोशी है तो कोई चीज़ होनी चाहिए, ठीक है ना। नोहे सिर्फ दिमाग में एक जैसा से होता है कि बार बार वो दिमाग में पढ़ने की चीज़ नहीं है, नोहा गिरिया की चीज़। अब जो लोग इसको सू इस्तेफादा कर रहे हैं उसके जो एक्सट्रीम है वो जैसा ये
وہ لوگ ہیں جو نوحہ جن کا کہ پیشہ ہے وہ ٹیکنو کی دھن پہ جو ہے وہ نوحوں کو نکال رہے ہیں آج کل. ٹیکنو کی دھن ہے اس کے اوپر جو ہے نوحوں کو بنا رہے ہیں. یعنی نوحہ اس کے لیے نہیں ہے ماتم کی جو ایک بیٹ بنا کے اس کو ٹیکنو کی بیٹ کے ساتھ ملا رہے ہیں. کمنگ سون یہ وہ ساری یہ کوئی وہ نہیں ہے. یعنی کوئی یہ آرٹ نہیں ہے, یہ فنکاری نہیں ہے, یہ کوئی سیلیبریٹی بننا نہیں ہے. اس میں کوئی بندہ کبھی سیلیبریٹی بنا کہ وہ ماں کو روتا ہو اور کہے کہ یہ بہت زیادہ بڑا سیلیبریٹی ہے کیونکہ ماں کے اوپر بہت اچھا ہو گیا. یعنی یہ زشت چیزیں, اگلی چیزیں, ان کو اگر آپ عالم ملکوت کی نگاہ سے دیکھیں تو سارا پوری یونیورس جو ہے اس شخص کے اوپر لعنت کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے, کتنا ٹائم ہو گیا؟ 9:39 تقریباً 50-55 منٹ. چلیں, اگر کوئی اوپر بھائی کمپلین کرتے ہیں لیکن زیادہ دیر پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی کی جو حدیث ہیں وہ آپ خود سے پڑھ لیجیے گا. اگر ابھی کوئی ہے انٹرنیٹ پہ تو سوال پوچھ لیں یا پھر آپ پوچھ لیں. جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ بھئی جو اگر جاننا چاہیں کہ آپ کو جواب مل رہا ہے یا نہیں مل رہا تو دیکھیں کہ بھئی گریا جو ہے وہ آتا ہے یا نہیں آتا. اگر آتا ہے تو آپ کو وہ ہستی جیسے اگر ائمہ معصومین ہے تو یہ ان کا جواب ہے. اگر دعا میں آتا ہے, نماز میں آتا ہے, یہ خدا کا جواب ہے. ٹھیک ہے, اور اگر نہیں آتا تو پھر جہاں جو ایشو ہے وہ انسان کی روح کے مرکز میں, اس کے فوکس میں. ٹھیک ہے, اس فوکس کو جو ہے وہ پھر ڈائیورٹ کریں, اس کو جو ہے وہ صاف کریں, پاک کریں. یہ جو بروکن تھاٹس ہیں نا, اگر یہ ہماری روح کو بہت نقصان پہنچاتی ہیں. کوئی بروکن تھاٹ لگ جائے نا کہ بھائی مجھے بل دینا, ہائی 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 مجھے بل دینا, یہ انسان کی روح کے لیے کینسر کی طرح ہے. ٹھیک ہے, بل دینا دے دیں گے بھائی, یعنی کیوں بار بار کیوں بولے جا رہے ہو, دے دیں گے بل, آ جائے گا. ٹھیک ہے, ابھی تو کچھ اور سوچو, ابھی جو وقت ہے اس میں تو کچھ اور سوچو. ابھی تو بل کا ٹائم بھی نہیں آیا, اگلے دن کل دینا نا, تو کل دے دیں گے. یعنی یہ جو بروکن ریکٹ کی تھاٹس ہے نا, ہمارا فوکس جو دنیا کے اندر ہے کہ ہمارا بن گیا ہے, کبھی یہ نہیں ہوتا. مثلا کم ہوتا ہے نماز پڑھنی, یہ اتنا نہیں ہوتا. یعنی اچھا اگر ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ بھی صحیح ہے کہ کریں آپ, ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ اس کو سر پہ نہ چڑھائے نا, وہ نماز پڑھنی. یعنی کوئی بھی بروکن ریکٹ لگا ہوگا تو وہ آپ کی روح کے لیے اچھی چیز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اب بروکن ریکٹ لگ گیا نا نماز کے بارے میں, تو اب نماز کیا آپ کے لیے بوجھ بن گیا. بندہ کبھی اسٹک ہو جاتا ہے, کبھی ٹائم نکل رہتا ہے, کوئی جگہ نہیں ملتی, اس سے لگتا ہے نماز پڑھنی, نماز نکل جائے گی. ٹھیک ہے, وہ علیحدہ چیز ہے کہ آپ خدا کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے نا, لیکن جس طرح سر پہ سوال ہو جاتی ہے ابھی تو زور بھی پڑھنی ہے, ابھی کہ ابھی تو یہ, پھر بار بار وہ ایک بروکن ریکٹ چلے, یہ پڑھنی عشاء تک سوچ رہے ہیں. ہاں مثلاً اگر فجر نہیں پڑھی عشاء تک سوچ رہے ہیں, لیکن جو بھی ہے, یا جس ہمارے دیکھا جائے تو جو قضا نمازیں اگر ہیں تو اس کی ہونی چاہیے. ابھی ہم نے بل نہیں دیا, ابھی وہ قضا نہیں ہوا, ابھی اس کی ڈیٹ نہیں ہے, ابھی وہ کچھ بھی نہیں, لیکن وہ سر پہ سوار ہے. وہ جو بل ہمیں خدا کو دینا تھا, جو ہمیں بل ادا کرنا تھا, وہ ہم سے 10 سال پہلے مثلا چھوٹ چکا ہے. اس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں ہے کہ وہ بل ادھار پڑا ہے, وہ قرضہ پڑا ہے, وہ مثلا چیز جو ہے ابھی ادا کرنی ہے, وہ ابھی نہیں کی. اس کے بارے میں کوئی بروکن ریکٹ تھاٹس نہیں چل رہے. یہ جو دنیا کے اعتبار سے یہ ساری جاب کے مثلا بلوں پہ یہ ساری جو بروکن ریکٹ تھاٹس ہیں نا, یہ شروع اگر ہو جائیں, اس کو ختم کریں, اپنے آپ کے ساتھ بات کریں اور اسے کہیں کہ نہیں بھائی
اتنا نہیں. یا مثلا میں خدا مجھے جواب نہیں دے رہا, خدا یہ نہیں کر رہا, خدا یہ نہیں کر رہا, خدا یہ نہیں کر رہا, میں پڑھتا ہوں مجھے یہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا. یہ ساری جو بار بار سوچیں آنی اور ایک ہی طرح کی سوچیں آنی اور کنٹینیوسلی آنی, یہ انسان کے فوکس کو خراب کرتا ہے اور بہت انسان کا وقت بھی ضائع کرتا ہے اور انسان کی طاقت کو بھی جو ہے وہ فضول میں وہ خرچ کر رہا ہوتا ہے جس کے کہ وہ اچھا استعمال کر سکتا. ٹھیک ہے نا؟ سوال چھوٹا جواب دوں گا, کوئی نہیں, ڈرے نہ. میں جیسے ان کو بتایا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ ڈرنے کی چیز نہیں ہے, اللہ تعالیٰ خوف نہ کرے. ہاں خوف آیا مطلب کہ کیا عذاب سے ہو رہا ہے, عذاب سے کیا جائے یا پھر؟ ہاں وہ بات مجھے کرنی تھی, اچھا آپ نے یاد دلا دی. لیکن دیکھیں اس کو مختصر سے کہا کیونکہ خوف کے اوپر کافی بات تھی. اگر ایک خوف ہے جو انسان کو خدا کے عذاب کی وجہ سے, وہ بھی اچھا ہے, میں نہیں کہتا برا, ٹھیک ہے, وہ بھی خوف صحیح ہے, خدا کے عذاب کا خوف صحیح ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اپنے اپنے اس کے درجات ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ہمیشہ انسان یہ نہیں کر سکتا کہ مثلا وہ سیر و سلوک میں یا خدا کے پاس جانا یا یہ جو ساری سیڑھیاں ہیں, ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ مثلا کہے کہ میں اب نچلے درجے سے نہیں, میں نے فنا کے لیول سے شروع کرنا. آپ کو بالآخر کہیں سے شروع کرنا ہے. اب وہ جو شروعات یہ ہے کہ مثلا انسان عذاب سے ڈر رہا ہے, قبر کے عذاب سے ڈر رہا ہے, بچھوؤں سے ڈر رہا ہے, وہ سانپ سے ڈر رہا ہے, وہ قبر کی تاریکی سے ڈر رہا ہے, وہ وحشت قبر سے ڈر رہا ہے, یہ شروع ہو رہا ہے اس معاملہ. یہ خوف خدا کا معاملہ شروع ہو رہا ہے, پہلی دوسری سیڑھی کی باتیں, تیسری چوتھی. اب کم سے کم یہ تو ہو, مثلا یہاں سے شروع کریں. ہمارے اندر موسٹ لائکلی یہ نہیں ہے, یا اس درجے کا بھی نہیں ہے خوف. بالکل بات صحیح ہے کہ خدا اس طرح سے ڈرنے والی چیز نہیں ہے کہ جیسے مثلا ایک مانسٹر ہے معاذ اللہ, یا ایک ڈرونی چیز ہے, جن ہے یا بھوت ہے جو آپ کو نقصان پہنچائے گی, یا مثلا ایک بندہ ہے جو چاقو لے کے کھڑا ہے وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا, آپ اس سے ڈرتے ہیں, یا گن لے کے کھڑا ہے آپ اس سے ڈرتے ہیں. لیکن بالآخر یہ خوف ہے نا, ایک شروعات ہے. انسان وہاں سے شروع تو کرے اور پھر یواش یواش آہستہ آہستہ تدریجاً ترقی کرے اس میں, جہاں پہ اس کا پھر خوف ہے عظمت کا خوف ہے, خوف محبت ہے, خوف عشق کہہ لیں یا محبت کہہ لیں, اس درجے پہ اپنے آپ کو لے کے آئے. اب اور پھر یہ خوف خدا کا ایک پینڈولم سا ہے. مثلا کبھی ائمہ پہ انبیاء پہ حالت طاری ہوتی تھی عذاب کے اعتبار سے, کبھی طاری ہوتی تھی عظمت کے اعتبار سے, کبھی طاری ہوتی تھی محبت کے اعتبار سے. حضرت یحییٰ کے آپ پڑھیں گے بہت ساری, آقا نے کافی ایک لمبی حدیثیں جو ہے وہ لے کر, حضرت یحییٰ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب جو ہے روز محشر کا, یا وہاں کی جو ذلت ہے, وہاں کی جو عذاب ہے, اس بنا پہ جو ان کا گریہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کہ مختلف حالات کے اندر اولیاء کے اوپر مختلف خدا کے خوف کے درجات طاری ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا. اب ان کے اوپر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کے اعتبار سے ائمہ معصومین کے اوپر یہ حالت طاری ہونا, وہ پھر بھی ہم اس درجے کو سوچ بھی نہیں سکتے. اگر میں خدا کی آگ سے ڈر کے رہوں, اور جو امام زین العابدین علیہ السلام خدا کی خوف آگ سے ڈر کے رو رہے ہیں, اس میں بھی یعنی قابل مقایسہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن کم سے کم جو میں ہوں یعنی عوام الناس ہوں, بالآخر کسی طرح کسی خوف کا لیول تو ہو, کسی خوف کے لیول سے میری ڈیٹرنٹ تو ہو کہ میں خدا کی نافرمانی نہ کروں, کسی خوف کے لیول سے میرے پاس موٹیویشن تو ہو کہ میری فجر قضا نہ ہو, کسی بھی اعتبار سے ہو تو صحیح نا کوئی لیول. اگر نہیں ہے تو یہ تو ہیٹ لیسنس ہے, یہ غفلت ہے, اب اس کو اب آپ نیگلیجنس ہے, یہ اپنے آپ کو امان میں سمجھنا, یہ ساری چیزیں وہ مضموم ہے, مضمون سمجھے نا, وہ چیزیں غلط ہیں, ٹھیک ہے. تو جو حدیث میں ہے کہ ایک شخص جو خدا کی عبادت کرتا ہے, غلاموں والے کے خدا کے عذاب سے ڈرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی ایک لیول ہے. تاجر ہے, وہ موٹیویٹڈ ہے, جنت کے معاملات کر رہا ہے خدا کے ساتھ, ٹھیک ہے. ایک شخص ہے جو خدا کو سمجھتا ہے, لائق عبادت سمجھتا ہے, خدا کی عظمت ہے, خدا سے محبت ہے, اس اعتبار سے کر رہا ہے, ٹھیک ہے.
اب ممکن ہے کہ انسان کی زندگی کے روزمرہ مثلا عبادات میں بھی ایسا ہو کہ مختلف یہ حالتیں خوف خدا کی طاری ہوں اس کے اوپر. ایک وقت ہے کہ جب باپ نے پکڑا ہوا ڈنڈا ڈر آ رہے ہیں بھائی, ڈنڈا پکڑا مارے گا, مار پڑی ہوئی ہم سب کو, استاد سے مار پڑی ہوئی ہے, ماں سے پڑی ہوئی, باپ سے. اب وہ جب اٹھایا ہوا ہے تو ڈر ہے, لیکن کم سے کم اتنا ہوتا تھا کہ چلو باپ مار رہے ہیں اور میرے اچھے اس کو ظاہر یہ سوچ نہیں آ رہی ہوتی تھی, لیکن یہ بالآخر ڈنڈا ہے, وہ سامنے پڑا, پتہ ہے درد ہوگی سارا کچھ, لیکن پھر بھی باپ مار رہا ہے نا, کوئی نہیں, اس پہ غصہ نہیں آتا ہوتا تھا. سچ اتنا کہیں کہ غصہ باپ پہ ایسا وہ نہیں آتا تھا, لیکن کہ مار کھاتے تھے پھر وہ ابو کو جا کے پھر سوری کر دینی یا جو بھی ہے, ابو نے آ کے مثلا پیار کر لینا ہے وہ. تو اگر مار بھی رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ, اگر آپ اس اعتبار سے بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ مار میرے ہی لیے بہتر ہے, اور وہ مجھے اتنا نہیں مارے گا کہ مثلا جس کو میں سہ نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا, اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ عذاب بھی ہیں تو وہ اس طرح سے بھی ہے کہ عذاب وہ اپنے اس طرح سے نہیں کرے گا کہ بھائی بندہ ظاہر ہے کوئی ریزن ہے نا اس کے پیچھے. تو اگر خدا سے وہ حالت اگر کبھی طاری ہو جائے, گریہ آ جائے, وہ بھی اچھا ہے, عظمت کی طاری ہو جائے وہ بھی اچھا ہے, محبت کی وجہ وہ بھی اچھا ہے, لیکن اگر طاری ہی نہ کبھی ہو, ٹھیک ہے نا. ایک سوال ہے, سوچ جو اٹک جائے اس سے کس طرح سے چھٹکارا پائیں گے؟ جو بروکن ریکارڈ, جی آقا یہ بڑی مشکل سی چیز ہے. اب یہ کیوں ہوتی ہے, کہاں پہ پائی جاتی ہے, کیا اس کا علاج ہے, یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ, ٹھیک ہے, لیکن اس کی دو جنرلی جو یہ بروکن ریکارڈز ہیں نا انسان کے دماغ میں, وہ یا تو اس کے پیچھے نفس ہوتا ہے یا شیطان ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب جہاں تک نفس کی ہے وہ میں ہی ہوں نا, میں نے ہی بروکن ریکارڈ چلایا نا, تو بروکن ریکارڈ کو سٹاپ کون کر سکتا ہے؟ میں ہی کر سکتا ہوں. جو وہ سائیکائٹرسٹ کے پاس لوگ جاتے ہیں, وہ انہوں نے پرابلم اپنے ذہنوں کے اندر کریٹ کیا ہوتا ہے. سائیکائٹرسٹ بیٹھ کے پوچھا ہوتا ہے, واٹ ڈو یو تھنک, واٹ ڈو یو فیل, وہ اس طرح کے سوال پوچھا ہوتا ہے, وہ بیٹھ کے خود ہی جواب بھی دے رہا ہوتا ہے, خود ہی سوال بھی کر رہا ہوتا ہے, جواب بھی دے رہا ہوتا ہے, گھنٹہ بولتا ہے, آدھا گھنٹہ بولتا ہے, وہ $250 کما کے سائیکائٹرسٹ, وہ بندہ کہتا ہے یار آئی فیل ریئلی گڈ. ہمیں تو اللہ کا شکر ہے ایسا مسئلہ نہیں کبھی ہوا, جاننا نہیں پڑا, لیکن جو دیکھا ہے یا سنا ہے وہ یہی ہوتا ہے. کاؤچ پہ بندہ بیٹھ کے وہی بول رہا ہے, وہ دو اچھا اوکے, what do you feel like, okay, what do you think, okay, why do you think this is like this. وہ بندہ گھنٹہ ڈیڑھ بولا ہے, اس پہ $250 دے کے نکلا, میری تھیراپی ہو گئی. پرابلم بھی خود جنریٹ کیا, ٹھیک ہے, اس کا سلوشن بھی خود ہی ڈھونڈا, تھیراپی بھی اپنی کی, دلاسے بھی خود کو دیے, ٹھیک ہے, سارا کام کر کے پیسہ جو ہے وہ $250 اس کو پکڑا کے نکلا, اسی لیے ٹھیک ہو گیا. ہاں $250 دیا تو سمجھ رہا ہے کہ مجھے کچھ ہوا ہے. بندہ خود اپنا سائیکائٹرسٹ بنے بھائی, خود بنے اپنا تھیراپسٹ, خود بنے, یعنی خود تھیراپسٹ بنے, اپنے آپ کو بٹھائے صوفے پہ اور پوچھے بھائی وائی آر یو تھنکنگ لائک دس. جو بروکن ریکارڈ چاہ رہی بل دینا, وائی آر یو, کیوں سوچ رہے ہو بھائی اتنا, اور خود ہی اندر سے جواب آئے گا, اچھا میں سوچ رہا ہوں کیونکہ مجھے ڈر ہے یا یہ, ہاں ڈر ہے یا خوف ہے, پھر وہ خود ہی جواب دے گا بھائی ڈر اور خوف کی کیا بات, اللہ نے رزق جو ہے وہ کیا ہوا ہے, اگر ورس کم ٹو ورس اگر نہیں بھی تو نے بل دیا تو ڈیو ڈیٹ کے بعد ہے نا, اور اس سے ورس کیا ہو جائے گا, بجلی کٹ جائے گی, کوئی نہیں, اگر واپس پیسے آ گئے ویسٹرن یونین میں جا کے دے دیں گے, وہ جو ریکنیکشن فی ہے وہ دے دیں گے, ختم ہے بات, یعنی کیا ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. یعنی اپنا تھیراپسٹ بنے. اور ان بروکن ریکارڈ, اچھا جہاں پہ شیطان کا معاملہ ہے, اب ہمیں یہ مشکل ہوتا ہے نا ڈٹرمن کرنا کہ یہ بروکن ریکارڈ کی شروع کہاں سے ہو رہا ہے, میں ہوں یا شیطان ہے, کیونکہ شیطان کا یہ وسوسہ یہی ہوتا ہے
اس کو دیکھو، 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 وہ یہ بار بار سجیسٹ کرتا رہتا ہے. بندہ پھر جو ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے وہ دیکھ لیتا، اس کی غیبت کرو، اس کی غیبت کرو، اس کی غیبت کرو، وہ بندہ غیبت کرو. اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ نفس سے امارہ نکال رہا ہے، نفس نکال رہا ہے، نفس لوامہ نکال رہا ہے، یا مثلا شیطان نکال رہا ہے. تو پہلا کام تو مثلا آپ لا حول ولا کر لیں، یا لا الہ الا اللہ، مثلا کوئی بھی آپ ہیئرز یا کوئی مثلا آپ سورہ ناس یا جیسا ہوتا ہے کہ آپ جو بھی شیاطین کو دور کرنے کے لیے آخر آپ کی ایکسپرٹیز ہوں گی، جو بھی آپ کے لیے کام کرتی ہے چیز. ہر کسی کے لیے شیطان اس کا مختلف ہے، ڈفرینٹ ہتھیار کام کرتے ہیں. اس کو جھڑکا مار کے نہیں دور ہوتا، اسے اندر سے جھڑکا چلو ہٹ جاؤ، اس طرح سے وہ نہیں دور ہوتا. لیکن اس بلاخرے کوئی نہ کوئی ذکر ہے، کوئی خدا کا نام ہے، جو بھی آپ نے آزمایا ہوا ہو، اور اگر نہیں ابھی تک آزمایا تو آزمائیں بھائی، ضروری ہے. اسلحہ پتہ ہونا چاہیے، صلاح البکا، میں نے کہا کہ میرا اسلحہ جو ہے وہ رونا ہے. ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو، لیکن پہلا کام یہ کریں کہ کوئی ایک ذکر، کوئی چیز جو ہے وہ کریں. اس کے بعد دیکھیں وہ تھاٹ ختم ہو رہی نہیں ہو رہی. اگر نہیں ہو رہی تو چانسز زیادہ یہی ہیں کہ اپنے نفس کی ہے. پھر جو ہے وہ اپنا کیا بن جائیں، اپنا کیا بن جائیں، تھراپسٹ بن جائیں. اپنے آپ کو لٹا لیں وہ صوفے پہ اور پوچھیں ہوئے اپنے آپ سے کہ تم کیوں اس طرح سے سوچ. تو شیطان کے سامنے نہ روئے، ورنہ پھر وہ مضبوط ہو جائے. ہاں نہیں وہ ظاہر ہے اس کے سامنے، لیکن روئے نہ روئے وہ اپنا اس کا وہ صرف مضبوط تب ہوتا ہے جب ہم خدا سے دور ہوتے ہیں. خدا سے نزدیک رہیں تو وہ کبھی اسٹرانگ نہیں ہوتا. جتنا میں دور جاؤں گا اتنا میرا شیطان اسٹرانگ ہو جائے گا، نفس زیادہ اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے، تو پہلا کام یہ ہے کہ پہلے کوئی لاحول یا کوئی اس طرح سے آیت الکرسی کوئی اس طرح کی چیز. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اگر نہیں تھاٹ چلے گئی تو الحمدللہ، نہیں گئی تو پھر یہ اب ایشو شیطان پہ نہیں ڈالنا، کیونکہ اگر حقیقت ہے آپ لا الہ الا اللہ یا جو ہمیں کہا گیا نا، اگر آپ حقیقت سنسیئرلی سورہ ناس یا آپ سنسیئرلی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر کریں اور نام لیں نا، تو وہ جتنا بھی بھاری پنے خان جو بھی پہلوان ہو نا وہ چلا جاتا ہے. مطلب یعنی یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ حضرت عباس کے نام لیں گے، آپ امام علی کا لیں گے. بروکن ریکارڈز تو مطلب مرضی کے خلاف والی بات ہے نا، اس میں نفس کی مرضی کہاں سے شامل ہے؟ تو اگینسٹ دا نیچر چل رہا ہے نا. میں کیا کچھ رہا ہوں وہ کچھ ہے مطلب نہیں، وہ بروکن ریکارڈ جو تھاٹس ہیں نا، مثلا یہ کہ مجھے وسوسے ذہن میں، ہاں وسوسے کی ڈیفینیشن بھی یہی ہے کہ وہ بار بار چیز کو ریپیٹ ہونا. کیونکہ سجیشن ہے نا، شیطان ایک دفعہ سجیسٹ نہیں کرتا. ایک دفعہ سجیسٹ کرے تو بہت سارے لوگ اس کی بات نہیں مانیں گے. جیسے ایڈورٹائزنگ ہے، آپ کو ایک دفعہ کبھی بھی کوئی ایڈ نظر نہیں آئے گا، وہ بار بار سیم ایڈ چلائیں گے. تب سیم ایڈ بار بار چلے گا تو سب کانشیس میں آپ کی جب ایک بات چلے گی، آپ گئے، آپ کے پاس 50 ڈفرینٹ آپشنز ہیں شیمپوز کی، لیکن آپ ہیڈ اینڈ شولڈر ہی کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو ہیڈ اینڈ شولڈر آپ اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ آپ نے جتنے بھی ٹی وی کے پروگرام دیکھے ہیں، میں گارنٹی سے کافی وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہیڈ اینڈ شولڈر کا کمرشل زیادہ دیکھا ہوگا، یا لوگوں نے آپ نے کہا کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ ایک ریپیٹیشن. یہ بل بورڈز ہیں، دیکھیں ایڈز ہیں آپ کی جی میل پہ ہیں، آپ کے ٹی وی پہ ہیں، یہ سارے بار بار آپ کو کیوں یہ دکھا رہے ہوتے ہیں؟ ایک دفعہ کیوں نہیں دکھا کے بند کر دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا ایک میکینزم ہے. اسی طرح سے اگر ہمارے اپنے اندر بھی یہ چیز چل رہی ہے نا، لیکن جیسا حسد ہے، حسد کے اندر بھی بندہ کتنا اسی چیز کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، کیسے میں کروں کہ اس کو ختم کر دوں، اس سے یہ چیز ضائع ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے. وہ بار بار ایک ہی سبجیکٹ پہ ایک ہی چیز کے بارے میں بار بار وہ باتیں کر رہا ہے اپنے آپ سے. ٹھیک ہے نا، تو یہ تھوڑے سے آزما کے دیکھیں. بروکن ریکارڈز کو نہ آنے دیں اپنے دماغ میں، اسے بندے کے سائیکولوجیکل بھی اثر ہوتے ہیں، نروس سسٹم پہ اثر ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کے بیماریاں بھی اندر جو ہے نا، ڈپریشن بھی یہی ہے، ڈپریشن بھی یہی ہے، بروکن ریکارڈ ہے. وہ بندہ اس لوپ سے نکل ہی نہیں پاتا. اب وہ اگر لوپ سے نہیں نکل پا رہا، اسی لوپ میں پھنسا ہوا ہے، تو اس کی
ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल का हो जाएगा, शुगर हो जाएगी। जो टेंशन जो होती है किसी भी चीज़ से, ये तो इंसान के कंट्रोल में नहीं होती। नहीं, अब कंट्रोल में देखिए आका, अगर तो टेंशन मुझे किसी चीज़ के बारे में हो रही है ना, तो मुझे ये पहले अपने आप को किसी एक जगह पे लाना है कि ये जो चीज़ें मेरे अंदर बार बार आ रही है ना, इसकी कोई रीज़न, मैं टेंस क्यों हो रहा हूँ। और इस टेंशन को मैं ही, देखिए ना, बहुत सारे होते हैं, एक इवेंट होता है, 10 लोग हैं, एक ही इवेंट है, लेकिन कोई स्ट्रेस ज़्यादा ले रहा है, कोई कम ले रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो इवेंट नहीं है, वो मौसर नहीं है। जो कोई ज्यादा ले रहा है ना, वो कसूर किसका है, वो इवेंट का कसूर नहीं है। मतलब किसी का है, वो जॉब चली गई, अब अगर 10 बंदे हैं, 10 बंदों में से 10 बंदों की जॉब चली गई, अब जॉब जाना है, सेम इवेंट है, ठीक है ना, लेकिन कोई बंदा जो है वो ज्यादा टेंशन ले रहा है, कोई कम ले रहा है, कोई मीडियम से ले रहा है। हाँ, लेकिन ये एक रिफ्लेक्स है ना, जॉब चला गया, एक रिफ्लेक्स है। लेकिन अब इस रिफ्लेक्स के बाद एक, चलिए आप कह रहे हैं कि एक अभी जॉब है मेरे पास, तो मैं बिल्कुल साथ में, मतलब पानी है ना, बिल्कुल सुकून में। अब उसके अंदर क्या है, जॉब चला गया, तो क्या है, आप इस तरह इमेजिन करें, पत्थर आया, पानी में लगा, अब एक वेव शुरू हुई, हिलजुल शुरू हुई ना, उसका एक रिएक्शन है। अब वो वेव जो है वो अभी शुरू हुई है, वो छोटी सी है, अगर आप उसको कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू, और वो अगर पानी ज्यादा है तो वो अच्छा बड़ी एक बड़ी वेव बन जाएगी। मेकिंग वो कहते हैं मोल आउट ऑफ अ माउंटेन, यानी मोल हिल आउट ऑफ, वो यानी उर्दू की भी है वो राई का पहाड़, है राई का पहाड़, राई का पहाड़, या वो छोटी सी चीजें चूंटी उसको हाथी बनाते हैं, इस तरह ये है मामला। तो वो क्या हो रहा है कि आप अपने आप को कंट्रोल में, आप कहें कि ये मेरे अंदर से निकल रहा है, मैं इसका खालिक हूँ, मैं इसको तोड़ सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आप टेंस हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं। अगर मतलब वो बंदा, वो जो मैंने थेरेपिस्ट की भी बात की, वो भी यही काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसे पता है कि ये बंदा ही सोल्यूशन है, ये प्रॉब्लम भी यही है, सोल्यूशन भी यही है, ठीक है ना। तो आजकल की जो स्ट्रेस वाली दुनिया ना हमारी है, जो डिप्रेशन वाली दुनिया है, वो सारी की सारी अगर देखा जाए तो उसके अंदर जो इश्यूज है वो यही है कि हम लोग ही इशू है, प्रॉब्लम हम लोग ही हैं, वरना बहुत सारे और लोग हैं वो उस तरह से उन चीजों को नहीं ले रहे होते। भाई देखिए, आइमा मासूमीन औलिया अल्लाह हैं, ये सारे लोग, इनके भी जिंदगी में मुश्किलात आई हैं, और सबसे ज्यादा मुश्किलात तो इनकी जिंदगी में आई हैं। अगर देखा जाए, सबसे ज्यादा मुश्किलात अंबिया की, औलिया की, आइमा की जिंदगी में आई। अगर वो टेंशन लेने लगते आगा जैसे हम लेते हैं, अव्वल तो है कि उनके ऊपर ये मुश्किलात आती ना, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर जो मादा था खुदा की इताअत और अपने ऊपर जो कमाल था उनका, उस कमाल की बिना पे खुदा ने इतनी इम्तिहान दी, इतनी मुश्किलात दी, इतनी मोहब्बत का इजहार किया, और लोगों के सामने उल्लू बनाया कि देखो, हम नहीं कहते इमाम हुसैन का गम से जो है बंदा अपने गम भूल जाता है। कभी बहुत स्ट्रेस हो रही है, आप कहते हैं कि अगर बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस हैं, किसी उस बंदे को देखें जो आपसे ज्यादा स्ट्रेस है, आपकी स्ट्रेस खत्म हो, नहीं? तो आपको इसकी ओनरशिप लेनी पड़ेगी। इसको अगर खुला छोड़ दिए ना, या दूसरों पे अगर हम डालने लग जाए चीजें, ये वर्स हो जाता है प्रॉब्लम। इसकी ओनरशिप ले लें कि मैं हूँ, कर सकता हूँ, इन थॉट्स को खत्म कर सकते हैं, पॉजिटिव कंडीशनिंग आप कर सकते हैं। और जो आप एडवाइस देते हैं, जाके किसी से बैठते हैं, बात करते हैं, तो वो भी आपको जो कर रहा है वो आपको सिर्फ सजेशन दे रहा है, आप उसको एक्सेप्ट करके अपनी टेंशन आपकी दूर हो गई। मतलब ना, कभी किसी से बात कर ली, कोई टेंशन दूर हो जाती है, लेकिन क्या है, आप ही के अंदर से वो बातें निकली हैं, अब आपके अंदर सुकून आ गया। उस बंदे ने कुछ नहीं किया, वो बैठे आपकी बातें सुन रहा। तो इसकी ओनरशिप लें, वसवसे जो है उसकी भी ओनरशिप लें कि अगर तो शैतान है तो मेरे पास खुदा ने बहुत सारे असले दिए हैं, बहुत सारी मेरे पास चीज़ें हैं, मैं इसको दूर कर सकता हूँ। और अगर नफ्स है तो इसको भी मैं कंट्रोल में कर सकता हूँ, क्योंकि ये मैं ही हूँ, मैं ही इन चीज़ों का खालिक हूँ, और मैं ही इनको डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। मैंने इस बिल्डिंग को बनाया, मैं ही इसको तोड़ सकता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर आपका कमाल है,
ریفلیکس کو آپ نہیں روک سکتے, ریفلیکس تو ہوگا. بچہ بیمار ہے, دل تو دکھے گا. جاب چلا گیا, دل تو پریشان کرنے یا جو بھی ریفلیکس ہے وہ ہوگا. کوئی کسی نے آگے گالی دے دی, ریفلیکس تو ہوگا. کسی نے آگے تعریف کر دی, ریفلیکس تو ہوگا. ٹھیک ہے نا. کوئی خوشی آئی تو ریفلیکس تو ہوگا, غم آئے تو ریفلیکس ہوگا. لیکن اس ریفلیکس کے بعد آپ اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں یہ آپ کا کمال, اور وہ آپ کے اوپر ہے اختیار. اسی کے اوپر سزا اور جزا ہے, اسی پہ کمال ہے, اس کے اندر آپ کا کردار ہے, اسی کے اندر وقار ہے, سکینہ ہے, آپ کی پرسنالٹی ہے, کیریکٹر ہے. اور اگر وہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر ادھر ہی ویکنس. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اللہ سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو جو ہے وہ پاک و صاف رکھے. اگر بیمار ہیں تو ظاہر ہے کہ ہیں, خدا ان کو جو ہے وہ ائمہ معصومین اور انسان کے وسیلے سے ان بیماریوں کو جو ہے وہ دور کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے دلوں کو خدا پاک اور صاف کر دیں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس کے خوف میں جس بھی حد تک ہو وہ جو ہے ہمارا دل اس کے خوف میں اس کو احساس کر سکے, اور وہ ہمارے لیے موٹیویشن یا ڈیٹرنٹ بنے گی اس کی. ہمیں ہمیشہ توفیق دے کہ ہمیں جواب ملتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.